وہ حاجیوں کو پانی پلانے سے متعلق ہیں۔ زمزم کے بارے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حدیث نمبر ہے 822۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی راتوں میں حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے مکہ میں رہنے کی درخواست کی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ حج میں شریک تھے لیکن خدمات پر مامور تھے اور انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں یہاں مکہ میں ٹھہرنا چاہتا ہوں، مینا میں نہیں جا رہا، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی۔ تو خدمات پر مامور افراد بھی حج ادا کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ حج کرنے کے لیے جو قافلے جا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میڈیکل ٹیموں کو بھی بھیجا جاتا ہے، ان کے ساتھ گائیڈز بھی جا رہے ہوتے ہیں جو ان کی رہنمائی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہت سے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ ان کو رستہ کھو جائیں یا گم ہو جائیں تو ان کو ڈھونڈنے والے، ان کو لا کے اپنے کیمپوں میں بٹھانے والے، یعنی اس طرح سے خدمت گزار بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ بھی وہاں پہ حج بھی ادا کر سکتے ہیں، ساتھ میں خدمت بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا۔ تو یہ نہیں ہے کہ اگر آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو صرف ڈیوٹی کریں گے۔ حج کے ارکان میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے، باقی تو کچھ کرنا ہی نہیں ہوتا، بس میدانوں میں پہنچنا ہی ہوتا ہے، کہیں پہ دن میں، کہیں پہ رات میں، کہیں پہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 823 میں بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی زمزم مجھے بھی دو عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے کہا کہ رسول میں آپ کے لیے نا تازہ ڈول میں سے نکال کے لاتا ہوں، یہ جو حوض ہے نا اس میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھوں سے پیتے ہیں، آپ نے فرمایا اسی سے دو مجھے، اور آپ نے اسی سے نوش کروایا۔ اور پھر مزید فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا نا، اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی لوگ تمہارے اوپر رش کر دیں گے، ہجوم کر دیں گے، تو میں خود اترتا، کنویں میں سے پانی کا ڈول خود کھینچتا اور خود اس حوض کو یعنی بھرتا اور لوگوں کو پلاتا، لیکن پھر ہر کوئی ایسا کرنا چاہتا، اس لیے میں نہیں کرنا، ورنہ میرا خود بھی دل چاہ رہا ہے میں لوگوں کو پانی پلاؤں۔ اور پانی پلانا اسلام میں ویسے ہی بہت بڑی نیکی ہے، اور کسی کی پیاس بجھانا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہ پلایا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا اللہ آپ تو پیاس سے پاک ہیں، بھوک سے پاک ہیں، بیماری سے پاک ہیں، یعنی مختلف سوال ہوں گے، اس میں یہ بھی ہوگا، تو اللہ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تمہارے پاس پانی موجود تھا، تم نے اس کو پانی کیوں نہ پلایا؟ اور زبیدہ نہر بھی وہاں پہ اس کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو بیوی تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا تھا، تو اس نے تعبیر پوچھی تھی، تو یہ کہا گیا تھا کہ تم سے بہت سے چرند پرند اور انسان فیض پائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پھر وہ اس نے حج پہ دیکھا کہ مینا مزدلفہ میں اور عرفات میں حاجیوں کو پانی کی بہت قلت ہے، تو اس نے وہاں پہ ایک نہر بنوائی تھی، اور پھر اس کا جتنا خرچہ تھا، انجینئر جو بھی تھا، اس نے آ کے جب وہ کاغذات اس کو دیے نا کہ ملکہ لے جا اتنا خرچہ آیا ہے، تو اس نے ان پیپرز کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا اور کہا کہ ان کو دریا میں ڈال دو۔ تب سے یہ مثال بنی ہوئی نیکی کر دریا میں ڈال۔ عبداللہ بن عباس حدیث نمبر 824 میں فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے کھڑے ہو کر نوش فرمایا، اس لیے اب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا سنت۔ زمزم اپنی ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ آئے تھے مکہ کے پاس، تب ابھی مکہ آباد نہ تھا طوفان نوح کے بعد سے، تو انہیں وہاں ویران جگہ میں چھوڑ کے آنے کا حکم ہوا تھا، اور وہاں ان کے پاس جو کھجوریں پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تو پانی کی تلاش میں بیٹے کو بلکتا ہوا دیکھ رہی تھی، اور پانی کی تلاش میں صفا پہ جاتی، پھر مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر انہوں نے لگائے، یعنی مسلسل دوڑتی رہی جب تک پانی نہ مل گیا۔ 1-2 چکر میں بھی اندازہ ہو گیا تھا پانی نہیں ہے آس پاس کہیں، لیکن پھر بھی چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اس سے ماں کی تڑپ کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتی جب تک اس کے بچے کے لیے انتظام نہیں ہو جاتا، وہ اپنے آرام اور سکون کو نہیں دیکھتی۔ آج بھی اگر صفا مروہ کی صحیح اللہ ہر ایک کو سعادت نصیب کرے، انسان کرتا ہے تو تقریباً 1 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے صفا سے مروہ پر، پھر مروہ سے صفا پہ واپس آئیں تو 2 کلومیٹر ہو جاتا ہے، یوں 7 چکر لگائیں تو 7 کلومیٹر تقریباً وہ فاصلہ بنتا ہے جو حضرت حاجرہ علیہ السلام، آج کل تو وہاں پہ فرش ہے نا، ماربل لگائے، رگڑائی ہوئی بھی، آرام سے آپ چل سکتے ہیں، اوپر چھت ہے، سایہ ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، ٹھنڈک ہے ہر طرف، پیاس لگے تو پانی کے کولر بھی موجود ہیں۔ جب حضرت حاجرہ علیہ السلام دوڑ رہی تھی نا، وہاں پتھریلی اونچی نیچی ڈھلوان والی جگہ تھی، پہاڑ کا چڑھنا آسان نہیں ہوتا، پہاڑ کی چڑھائی چڑھ رہی تھی، ایک پہاڑ پہ چڑھ رہی ہیں، کتنی دیر لگی ہوگی،
کتنی بار ڈگمگا کے گرنے لگی ہوں گی اور کتنا اپنے بچے کو دیکھ کے پریشان ہو رہی ہوں گی. ماں کی تڑپ کا کہاں سے پتا چلتا ہے کہ کتنی بار ان کے پاؤں میں لغزش آئی ہوگی, گرتے گرتے سنبھلی ہوں گی اور کتنی تکلیف سہ رہی ہوں گی. اوپر دھوپ چلچلاتی ہے اور آس پاس نہ کوئی آبادی نہ کوئی مونس و غمگسار ہے, اور دوڑتی چلی جا رہی ہیں, کبھی ایک سے پہاڑ پہ کبھی دوسرے پہ. کہنا آسان ہے دوڑ رہی تھی, لیکن کس مشقت سے وہ چڑھ رہی تھی یہ وہی جانتی. اور اس مشقت کے ساتھ جب چڑھ رہی ہوں گی, اتر رہی ہوں گی, پھر دوسرے پہاڑ پہ جا رہی ہوں گی. اور یہاں پہ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سب کچھ تو جھیلا, سب کچھ سہا, تو زبان پہ شکوے کا کوئی لفظ نہیں ان کے. کائنات میں اگر کچھ سنا تو یہی حسبی اللہ و نعم الوکیل, ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے تھے نا بیوی اور بیٹے کو, تو کہہ رہی تھی ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں, کوئی جرم کوئی قصور کوئی وجہ ہوتی ہے چھوڑنے کی, کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. انہوں نے صرف آسمان کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اللہ کا حکم ہے. کہنے لگی پھر آپ جائیں, وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. حسبی اللہ و نعم الوکیل, یہ ان کا اپنے رب سے تعلق تھا کہ جب رب نے حکم دیا ہے نا اور رب کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں, پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ جائیں. پھر شوہر کی بھی پرواہ نہیں ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے جب آپ جینا شروع کر دیتے ہیں نا اپنی زندگی میں, تو پھر لوگوں سے شکوے نہیں رہتے. اور پھر وہی شوہر جب آتے ہیں, بچہ چلنے کی عمر کو پہنچا, آ کے دیکھا وہاں تو آبادی ہوگی. آبادی کیسے ہوئی؟ جب زمزم بھاگتی جا رہی ہے نا ادھر سے ادھر, 7واں چکر پورا ہوا تو دیکھا کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ پانی آ گیا ہے, آپ آ جائیں, کچھ ایسے کے الفاظ. تو جب وہ پہنچی, دیکھا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے, وہاں سے زمزم کا چشمہ اگل پڑا. اور پھر وہاں وہ پتھر رکھتی جا رہی ہیں, خود بھی سیراب ہو کے پیا, بیٹے کو بھی پلایا, اپنے برتن وغیرہ میں بھی بھرا, اور پھر اس کے گرد پتھر رکھ کے اسے کہنی زم زم, عبرانی زبان کا لفظ ہے, رک جا پانی کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حاجرہ علیہ السلام زم زم نہ کہتی تو یہ پانی بہتا ہوا پوری دنیا میں پھیل جاتا. اللہ نے تڑپ کو کتنا پسند کیا. اور پھر یہ ہوا کہ آس پاس گزرنے والے قافلے جو تھے نا, انہوں نے پانی پہ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا. وہ کہنے لگے یہاں تو پانی تھا ہی نہیں, یہاں تو کوئی پرندہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا, پتہ کرو پانی کہاں سے آیا. ظاہر پرندے وہیں پہ ہوں گے جنگلات میں, ویران جگہ میں جہاں پانی ہوگا. پتا چلا وہاں پانی کا چشمہ ابلا ہوا ہے, اور ایک خاتون میرے بچے کے ساتھ بیٹھی ہیں چھوٹے سے خیمہ لگا کے. تو وہ لوگ آئے, انہوں نے آ کے اجازت طلب کی, پانی لیا, اپنے قافلے کو بھرا. کہنے لگے اگر آپ ہمیں اجازت دیں ہم یہاں پڑاؤ کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے خیمے لگا لیں, کیونکہ ہم جب آتے جاتے ہیں پانی کی بہت تنگی ہوتی ہے, ہمیں اس راستے سے اس وجہ سے مشکل سے گزرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے وہاں پہ چھوٹے گھر بنا لیے, اور پھر حاجرہ علیہ السلام کو بھی گھر بنا کے دیا. حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا بھی وہاں پہ رہ رہے ہیں. اور پھر انہوں نے حاجرہ علیہ السلام نے کہا تو ہاں پانی استعمال کر سکتے ہو, قبضہ ہمارا رہے گا. یعنی پہلے سے طے کیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ہم وہ عقیدت بھی رکھتے تھے کہ کتنی بڑی سعادت ان کو حاصل ہوئی ہے, اور اتنی جلیل القدر نبی کی بیوی ہیں, یعنی ظاہر ہے پورا تعارف بندہ حاصل کر لیتا ہے. اور پھر وہی شوہر آتے جو چھوڑ کے چلے گئے تھے. کس لیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے حکم پہ چھوڑ کے گئے تھے نا, اس لیے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا. آئے ہیں, بیٹا چلنے کی عمر کو پہنچا ہے, تو آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا, میں اس کی قربانی دوں. ہمارے میں سے کوئی ہوتی نہ خرچہ نہ پانی نہ مڑ کے دیکھا, آپ ذبح کرنے آ گئے. انہیں پتا تھا ہم اللہ کے لیے جی رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ پہ ایمان رکھا ہوتا ہے. نبی کا خواب ہے, نبی کو اللہ کا حکم ہے, تو اپنے لیے سعادت سمجھ رہی ہیں کہ میرا بیٹا اللہ نے قبول کیا, اور میرے بیٹے کی قربانی رب نے پسند کی ہے. خود ہی خوشی تیار کر رہی ہیں اور باپ کے ساتھ رخصت کر رہی ہیں. اور بیٹے کو بھی اتنا سعادت مند بنایا, اللہ کی بندگی اس قدر سکھائی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, بس تیری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل, بیٹا کہہ رہا بجان جو حکم ہے نا کر گزری. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. ماں نے صبر کیا تھا نا, بچوں میں بھی آگے منتقل ہو, صبر سے جینا سکھایا تھا, اور اس نے کہا اللہ کے لیے قربان ہو نا, میری سعادت اس سے بڑی کیا ہوگی. تو یہ بہت بڑا پیغام ہم خواتین کو ملتا ہے, کیونکہ ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں,
ہم نیکیاں بھی لوگوں کے لیے کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان، گھر کے کام بھی ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں. لوگ میری تو کوئی ساس نہ تعریف کرتی نہ نندیں کرتی ہیں، میں اتنا کھپتی ہوں مرتی ہوں، شوہر نے کبھی نہیں کہا کھانا اچھا بنا ہوا ہے. یعنی ہم سارے کام کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ بس لوگوں کے لیے. اگر ہم اللہ کے لیے جینا شروع کر دیں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے، کہ لوگوں کو کھلانا، اپنے رشتوں داروں کو کھلانا دوہرے اجر اور دوہری فضیلت رکھتا ہے، تو انسان پھر کسی سے شکوہ نہیں کرتا. کوئی تعریف کرے نہ کرے، تنقید کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے اپنے رب کے لیے وہ گرمی اور شدت جھیل لی ہے، اس کے لیے کھلایا پلایا ہے، وہ قبول کر لے، وہ اجر دے دے، اور کیا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر نہ تو شوہروں سے شکوہ ہوتا، نہ نندوں سے، نہ ساسوں سے. ہمارے گھروں کے مسائل ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں، لوگوں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں. ہم نے اللہ کے لیے جینا نہیں سیکھا. اللہ کرے ہم اللہ کے لیے جینا سیکھ سکیں. ٹھیک ہے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام، جہاں ہمیں ایک ماں کی تڑپ کا پیغام ملتا ہے، وہاں اللہ کے لیے جینے کا پیغام بھی ملتا ہے. اور پھر شوہر کی قدردانی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور اولاد کی تربیت کا بھی پتہ چلتا ہے. اور ہم کہتے ہیں عورت نازک مزاج ہوتی ہے، یہ سہ نہیں پاتی ہے. دیکھیں کتنی بڑی قربانی تھی، اور اللہ نے بھی قدردانی کیا کی، قیامت تک کے لیے ان کے دوڑنے کو حج کا رکن بنا دیا، عمرے کا رکن بنا دیا. آپ کا حج نہیں پورا ہوگا جب تک آپ وہاں پہ چکر نہیں لگائیں گے، آپ کا عمرہ نہیں پورا ہوگا جب تک آپ پہاڑوں پر دوڑ نہیں لگائیں گے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت کو پورا نہیں کریں گے. تو یہ زمزم کا چشمہ نہ صرف ان کی یاد دلاتا ہے، بلکہ اس میں اللہ نے شفا بھی رکھی، غذا بھی رکھی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیت سے اس کو پیو گے اللہ وہ ضرور پوری کرے گا. یعنی جو بھی دعا مانگی جائے اس کو پڑھتے ہوئے نیت کی جائے، اللہ پوری کر دیتے ہیں. اور اس کو پینے کی دعا بھی ہے زمزم کو. عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً یہ فرماتے تھے کہ میں زمزم کو اس نیت سے پیتا ہوں، اللہ قیامت کی پیاس کی شدت سے مجھے بچائے. ٹھیک ہے، ہم دنیا کی خواہشیں بھی اپنی رب سے مانگیں، بالکل اس کی نیت سے بھی آپ پی سکتے ہیں، لیکن آخرت کی کتنی بڑی بات ہے کہ آخرت کی پیاس کی شدت میری نہ رہے، اس لیے میں زمزم اس نیت سے پی رہا ہوں. تو زمزم پینا شفا، غذا اور اللہ کی طرف سے اس میں بے شمار برکات ہیں. اور اس کی دعا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو ملتی ہے وہ ہمیں سیکھنی چاہیے اور آنی چاہیے، تاکہ ہم وہاں جا کے پئیں تو جی بھر کے زمزم پئیں. یہاں بھی آئے تو اپنے لیے متبرک اور سعادت سمجھے، اور کھڑے ہو کر پینا اس کو ادب ہے.